یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی علیمہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل سے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھجوانا بند کر دیں، یہ خان صاحب کا پیغام ہے، کیا ہم اس کو کنفرمیشن سمجھیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے ہیں، نہیں ہو پا رہے، تو اب سول نافرمانی کل سے شروع ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مذاکراتی کمیٹیوں کو جو ہے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور ان کی طرف سے کوئی سنجیدگی جو ہے وہ نظر میں نہیں آئی. ابھی بھی ٹائم ہے، اگر کوئی ابتدا ہوتی ہے، کوئی سٹارٹ ہوتا ہے کام، تو ہو سکتا ہے خان صاحب اس میں پھر کوئی گنجائش نکالیں. لیکن میرے خیال میں 10 دن ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اور حکومت کی طرف سے صرف نشستن گفتن برخاستن ہی ہوئی ہے، کیونکہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے اس کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ ابھی تک ان سے کوئی عملی رابطہ جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں، مختصراً بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو اپیل کی ہے خان صاحب نے، یہ کامیاب ہوگی اور وہ بینکنگ چینل سے پاکستان پیسہ بھجوانا بند کر دیں گے؟ کامیاب ہوگا یہ؟ دیکھیں، اس پہ گڑاپور صاحب نے اور ہماری پارٹی لیڈرشپ نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب سے وہ ملیں گے اور اس پہ سے وہ فائنل گو اہیڈ لیں گے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے وہ پارٹی اختیار کرے گی، جو بھی احتجاج کا آگے مرحلہ علیمہ ہے. خان نے کہہ دیا، آج تو ہم نے سنوایا بھی ہے. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت میں پاکستان کا کوئی نقصان نہیں چاہتی، نہ کسی صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یا ہماری معیشت کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن احتجاج کا تحریک انصاف کے پاس کوئی راستہ مزید انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے. آپ یہ ٹھیک دیکھیے کہ ٹھیک ہے. جس طریقے سے ڈی چوک میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یا جس طریقے سے سپریم کورٹ کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں سے کوئی سنوائی ہو سکتی تھی، تو وہ راستہ بھی انہوں نے مفقود کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے یا اس کے جو لوگوں کے جو بھی ان کے ریزرویشنز تھے، جو ان کے خدشات تھے، یا جو ان کے متنازع جن حلقوں خان کے صاحب، لوگوں نے اپنی یہ پٹیشنز جمع کی ہیں، آپ یہ میں دیکھیے ذرا کہ اس جو پہ رہنا چاہتا ہوں، ٹرائیبیونلز کے ساتھ ترسیلات کیا اظہر کیا گیا. پہ، کہ میں آتا ہوں اس پہ بھی. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تحریک آپ کی جو ہے یہ ناکام ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کریں پاکستانی پیسہ بھجوانا بند نہیں کرتے، پھر؟ دیکھیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس احتجاج کے، میرے خیال میں بطور سیاسی کارکن عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے طریقے ہوتے ہیں. یہ جو احتجاج ہمارا ڈی چوک میں ہوا، جو سنجانی جانا تھا، اس کے بعد پھر وہ ڈی چوک آ گیا. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ آخری احتجاج ہے. پورے ملک میں بھی آپ مختلف جگہوں پہ ٹھیک. نکل سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے مختلف ضلعوں میں کر آپ سکتے ہیں، کہنا تحصیل یہ میں چاہ کر رہے ہیں کہ اگر سکتے ہیں. ناکام بھی ہوئی تو آپ کے پاس مزید کارڈز ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو وہاں باہر بیٹھے ہیں لیکن سیاسی ان جماعت کے کو پاس نقصان ہو آپشنز ختم سکتا نہیں ہے، ہوتے. اگر کیونکہ قوانین جو ہیں، قوانین فیٹ آف کے بعد سخت ہو گئے ہیں، ہنڈی حوالہ کے اوپر بہت کریک ڈاؤن آئی لیگل طریقے سے منی بھیجنے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پاکستانیز کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ غیر قانونی طریقے سے رقم پاکستان بھیجیں تو؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی کسی کو، ہماری جماعت کی طرف سے کسی کو کوئی غیر قانونی کام کرنے کا تو کوئی نہیں کہہ رہا، نہ کوئی یہ کہے گا. اب اس تو پھر کی پیسے کیسے کیا آئیں گے یہاں پہ؟ پیسے ڈیٹیلز تو ہیں، انہوں نے بھیجنے اپنے گھر والوں کو. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اب اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ ہمارے ساتھ شیئر کرے گی کہ کس طریقے سے اس پہ پارٹی نے آگے جانا ہے. لیکن جتنا میں اس کو سمجھاؤں، ٹھیک. کسی بھی صورت میں پارٹی کسی کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ خدا نخواستہ وہاں کا کوئی قانون توڑیں یا کوئی غیر قانون چینل اختیار کریں. ایسی میرا نہیں خیال کوئی بات ہوگی، کیونکہ بہت سے ممالک میں اب ایسے لاز ہیں کہ اگر آپ بینکنگ چینلز کے علاوہ کسی اور طریقے سے ترسیلات کرتے ہیں تو وہاں آپ کی اپنی جابس یا آپ کے ایشوز کے مسئلے، وہاں جو آپ کے پوزیشن ہے، آپ کو وہاں قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی قانون کو اس ملک میں جو ہے وہ ہاتھ میں لے. تو اب اس پہ کیا تفصیلی جو لائحہ عمل ہے پارٹی لیڈرشپ دے گی، اور اس سے پھر جو ٹھیک. اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی باخبر کرے گی. لیکن میرا نہیں خیال، جتنا میں اس کو سمجھا ہوں،
اور میں غلط سمجھاؤں تو میں بھی، لیکن جتنا میں سمجھاؤں کسی بھی صورت میں ہماری جماعت کسی کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ ترسیلات زر جو ہیں وہ خدا نخواستہ کسی غیر ٹھیک قانونی چینل سے بھیجیں. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ٹھیک ہے، ہوگی. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سپورٹرز کو اس طرح کی چیزوں سے، ورکرز کو غیر قانونی چیزوں سے بچائیں اور ان کی تربیت اچھی کریں، شعور ان کو بہتر دیں. اسی شعور کی اگر ہم بات کریں تو ابھی جو 9 مئی کو 25 ملزمان، 9 مئی کے ملزمان تھے، ان کو 25 لوگوں کو سزا آج ہوئی ہے ملٹری کورٹ سے. لیکن ایک یہ اس میں انوکھی چیز یہ نظر آئی ہے کہ جتنے بھی ماسٹر مائنڈ تھے، الزامات جن پہ تھے ماسٹر مائنڈ ہونے کے، یہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے 25 میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، صرف ورکرز کو ہوئی ہے. اس پہ آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو؟ تو کیا آپ سار بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے لیڈرشپ کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جس کے کیس ہیں نہیں، اس کے میرا فیصلے یہ ہو پوائنٹ رہے نہیں ہیں، ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن یہ جو ورکرز ہی ہو کیوں رہے ہیں، پھنستے ہیں ہمیشہ، پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سپورٹرز ہی ایک کیوں کو پھنستے ہیں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے. عرض کرتا ہوں افسر صاحب، دیکھیے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ جو سزائیں ملی ہیں کیا وہ جائز ہیں، وہ صحیح ہیں یا نہیں، کن کو ملنی چاہیے، کن کو بتائیں نہیں ملنی چاہیے. وہ ایک بتائیں. سیاسی بحث ہے، وہ ایک سیاسی بحث. دیکھیں یہ ٹھیک جتنے ہے. لوگوں کو سزائیں ملی ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے. ملٹری کورٹس آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم پہ ہم سب نے پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پہ پاس کیے تھے. وہ اس زمانے میں جب آپریشن ہو رہے تھے، ضرب عضب ہو رہا تھا یا اور بھی رائے نجات خیر بہت پہلے ہوا تھا، ضرب عضب کا زمانہ تھا، تو وہ ٹھیک ہے. جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے تھا. سیولینز پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے ملٹری کورٹس نہیں ہوتے، وہ تو سیولین ٹرائلز ان کے ہوتے ہیں. ان کیسز کو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہیں ہائی کورٹس میں اور سپیریئر کورٹس میں یہ چیلنج ہوں گے، یہ رہ نہیں پائیں گے، ختم ہوں گے. لیکن وقتی طور پہ جو ایک تکلیف ہے، جو ایک ذہنی پریشانی ہے، وہ تو ان کی فیملیز کو مل گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے صرف ہماری جماعت کا نہیں، کسی بھی جماعت کا کوئی سیاسی کارکن اگر ہے، اس کی نہیں ملٹری کورٹس میں کیسز ہونے چاہیے. وہ کیسز صرف اور صرف ملک دشمن جو عناصر ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جن کو انگریزی میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ہیں، سیولینز کے لیے تو نہیں. تو اب تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے، جو ڈیل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا اس وجہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کسی بندے کو سزا نہیں دی گئی ابھی تک، اور ایک تلوار لٹکا کے رکھی گئی ہے؟ اور ورکرز تو ظاہر ہے ان کو 10 سال کی سزا بھی ہو جائے تو وہ تو ہیں ہی ہیں، ورکرز تو اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. کیا یہ تاثر پھر درست ہے؟ افسر صاحب میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو چھوٹ مل رہی ہے. میرے خیال میں کیسز تو سب پہ ہیں اور فیصلے ان کے آنے بھی ہیں، لیکن میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہم بطور جماعت اصولی طور پہ اس بات کے خلاف ہیں ٹھیک کہ پولیٹیکل ورکرز کے، عام ٹھیک. پاکستانی کے سیولین کے، اس کے کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے. باقی اگر آپ اس کی اگزامپل دیتے ہیں، آپ کے سامنے میں خود موجود ہوں. میرے پہ انہوں نے سیکرٹ ایکٹ جو ملٹری کا ایک وہ ہوتا ہے، جو ٹھیک. جس کا آگے پہ ملٹری کورٹس میں جاتا ہے، دہشت گردی کا میرے پہ انہوں نے کیا. دہشت گردی کی عدالت نے مجھے باعزت بری کیا، ڈسچارج کر دیا کیس. آپ کے سامنے میں ایگزامپل موجود ہوں کہ مجھ پہ کیس ہوا ہے، میں باعزت بری ہوا ہوں. بہت سی لوگوں پہ ہمارے لیڈرشپ پہ کیسز ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی لیڈر یا کسی ورکر، کسی کا بھی پولیٹیکل شخص کا فوجی عدالتوں میں کیس نہیں ہونا چاہیے، سیولین کورٹس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک سینس میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے ظاہر اجازت دی اس پہ. تو کیا یہ ایک سٹیپ فارورڈ نہیں ہے کہ کم از کم جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے اب وہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ان سزاؤں کے خلاف؟ تو کم از کم ایک عمل تو شروع ہوا، ایک پروسیس شروع ہوا ہے، یہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بہتر تو یہ ہوتا کہ جو اصولی موقف ہے اسی پہ ہمیں فیصلہ ملتا کہ سیویلینز، پاکستانی سیویلینز کا جو دہشت گرد نہیں ہے، جو ٹھیک عام پاکستانی ہیں، ان ٹھیک کو آپ سول کورٹس میں ٹرائی کریں. کیونکہ اس میں دیکھیے بہت سے بچے، نوجوان ٹھیک ہے. ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے وہ سزائیں دے دی ہیں، ریلیف ان کو اب جب بھی ملتا ہے، سزا ملنے کے بعد آپ کو بہت سی جو ایک فیوچر ہوتا ہے وہ آپ کا اسٹیک ہو جاتا ہے. آپ کو جابس ملنے کا ایشو بن جاتا ہے. اوورسیز اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو وہاں مختلف ممالک کے ویزیز میں مسئلے ہو سکتے ہیں. تو ایک طرح سے اپنے نوجوان نسل کے بہت سے لوگوں کو آپ ایک اچھے مستقبل سے اس سے محروم کرتے ہیں. اور آپ کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک دن آپ جذباتی بھی ہو گئے، آپ چلے گئے، کوئی دہشت گرد نہیں تھے. بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں. دیکھیں اسی دن جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہمارا تو یہ بھی اعتراض ہے نا. دیکھیں جس پہ کوئی کیس ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھ پہ کیس چلاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری اس کی کریں. تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہی اچھا مذاکرات میں ایک ٹھیک یہ بھی ہے
کہ 9 مئی کی آپ جوڈیشل انکوائری کیجئے کہ جو اس میں گناہ گار ہیں ان کو سزا دیں. جن پہ الزام ہے وہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں 2 سال سے, عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 9 مئی کی ٹھیک انویسٹیگیشن کریں. ٹھیک ہمارے مذاکرات میں خان صاحب اور اسیران کی رہائی کے ساتھ ساتھ 2 جو بنیادی نکات ہیں اس میں تو 26 نومبر اور 9 مئی کی ہم تو خود ٹھیک. انویسٹیگیشن چاہتے ہیں لیکن تھرو جوڈیشل انکوائری. اچھا, ایک ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ فواد چودھری کو پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ, اور ابھی ہم کچھ دن پہلے بھی دیکھ رہے تھے, پچھلے ہفتے بلکہ, فواد چودھری صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. ان کے بھائی فیصل چودھری ان کے کیسز لڑے ہیں خان صاحب کے, بشرا بی بی کے, مسلسل مل رہے ہیں, اور اطلاعات ہیں کہ جو ڈیل یا مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی دونوں بھائیوں کی ایفرٹ شامل ہیں. اور فواد چودھری مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی یوز سے خاص طور پہ, انہوں نے سینکشنز کو بھی ویلکم کیا ہے, وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ بھی وہ کر رہے ہیں, اور اس کے خلاف انہوں نے بولا کہ خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. اب آج جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے فواد چودھری کا نام لے کے کہا ہے کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ عمران خان کا نام استعمال کر رہا ہے. تو خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل امریکہ سے ہی ہینڈل ہوگا, وہی جو وہاں بیٹھے جو لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں اور وہی لکھیں گے, کیونکہ یہاں لکھنے والے کو اٹھا لیا جائے گا. اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل باہر سے ہی چلنا چاہیے, یہ درست ہے, اور فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ دیکھیں, جہاں تک فواد صاحب کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں, پولیٹیکل نام ہے, اور خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے انہوں نے. بدقسمتی سے ہم سے وہ دور ہوئے 9 مئی کے بعد. ان کا جو سلسلہ ہوا ان کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ چاہے فواد صاحب ہوں, چاہے ہماری اور وہ لیڈرشپ جو کسی وجہ سے ہم سے دور ہوئے, اس میں اسد عمر صاحب ہیں یا اس میں عمران اسماعیل صاحب ہیں, اس طرح کے پرانے خان صاحب کے جو ساتھی ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, ان سب کا فیصلہ خان صاحب خود پرسن ٹو پرسن کریں گے. میں نے خود خان صاحب سے سنا ہے کہ جب جیل میں ان سے ملاقات ہوئی کہ وہ خود دیکھیں گے ہر ایک کا کیس کو لینا ہے, کس کو نہیں لینا. تو ابھی فی الحال تو فواد صاحب ظاہر ہے پارٹی میں واپس نہیں آئے, انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا یہ فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. یہ پارٹی مطلب گور صاحب یا رضا صاحب یا میں یا کوئی اور نہیں کرے گا, خان صاحب خود کریں گے. ہاں, جب خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تب وہ کریں گے. میرے خیال میں تب تک اس پہ فواد صاحب کو ویٹ کر لینا چاہیے. خان صاحب اس پہ جو بھی فیصلہ کریں وہ قبول ہوگا. جہاں تک وہ کی بات ہے وہ چلیں فواد صاحب کو تو ویٹ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے جی شور پلیز, آپ کی اجازت ہو. دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو جس نے لائن کراس کی ہو, یا کچھ لوگ خدا نخواستہ ایسے ہوں جو ہمارے ناؤ ہمارے بن کے ٹویٹس کرتے ہوں, سارا کچھ کرتے ہوں. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا جو اوورسیز جو سپورٹ بینک ہے, دیکھیں اوورسیز پاکستانی آپ یا مجھ سے زیادہ وطن پاکستانی ہے, اس کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے, اور اس وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, تحریک انصاف کو, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا جا کے دیکھ لیتے ہیں, سب کو کمپیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں, ان کا واحد مطمع نظر پاکستان ہے. ان کو جو پاکستان سے زیادہ مخلص نظر آتا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی, فلنتھروپک یا سپورٹس کی بات, پالیٹکس میں ہر طرح سے پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, اس کو 500 دنوں سے جیل میں رکھا ہے, ظلم ہوا ہے, رجیم چینج ہوئی ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, اس پہ وہ سزائے احتجاج بلند کرتا ہے. وہ کسی کی نفرت میں نہیں, پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اب ان کو غیر محب وطن کہہ دینا, ان کو دہشت گرد کہہ دینا, یہ نامناسب ہے. ٹویٹر ہینڈل کا جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, وہ محب وطن پاکستانی ہی چلاتے ہیں, خان صاحب کی جائل سے چلاتے ہیں. جب حالات بہتر ہوں گے واپس اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے تھا. لیکن جو بھی پالیسی آخر میں خود بناتے ہیں, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی محبت میں وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں, ان کو دہشت گرد کہنا ان کی پاکستان سے محبت کرنے کی توہین. ٹھیک, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور سب دہشت گرد نہیں ہیں, سب غیر محب وطن بھی نہیں ہیں. لیکن جو لوگ پاسپورٹ پھاڑتے ہیں, جھنڈوں کو آگ لگاتے ہیں, پاکستان پہ سینکشن لگنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں, ان کو آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے یا آپ سے زیادہ محب وطن ہے. میں نہیں یہ سمجھتا, کم از کم کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ محب وطن ہوں. میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں نے کسی اور ملک کا حلف نہیں اٹھایا ہوا وفاداری کا, میں اسی ملک کے
भाई जान, जो ठीक है। पाकिस्तान के अच्छा, पासपोर्ट लेकिन को इस फाड़े या एक पाकिस्तान पे सैंक्शंस को सेलिब्रेट करे, उससे हमारी भी कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में जो सैंक्शंस लगे हैं ठीक हम है, उनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये सियासी मामला नहीं है, मुल्की ठीक है। सलामती का मामला आखिर है, में ये उससे बता पूरा दें, एक पाकिस्तान मुख्तसरन सिर्फ ये बता यकजबान है, दें कि सब इन सैंक्शंस के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी हम ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में ये लोग जो बात करते हैं इस पे, और एक खान साहब का भी एक मौक़िफ़ है, ट्वीट वो करते हैं, उससे एक ट्रस्ट डेफिसिट है खान साहब के दरमियान और यहाँ पे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आप समझते हैं कि उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर बैठे लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें ब्रेक आना चाहिए? आप क्या समझते हैं? मुख्तसरन बता दें। दो बातें हैं बड़ी ताकि शॉर्ट। डील आगे पहली चले। बात ये कि फेक न्यूज तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, और हमारी कोशिश है कि फेक न्यूज कम से कम हमारे ऑफिशियल पेजेस से कभी भी ना आए, और ट्विटर हैंडल है या जो भी है। तो फेक न्यूज की तो किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स कम होने जो आपने बात की है, या हिद्दत कम हो, शिद्दत कम हो, वो तभी होगा जब ये मुज़ाकरात बढ़े, खान साहब की रिहाई की सूरत निकले, जब उनको लगेगा कि अब जुल्म खत्म होने की उम्मीद और नवीद मिली है, अब मामला ठीक ठीक है, हो रहे हैं, तो वो भी ठीक उन है, चीजों को देखेंगे। लेकिन ठीक। जब तक हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं बहुत उठाया जा रहा, हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप सदाए ठीक है, एहतजाज भी बुलंद ना बहुत करें। शुक्रिया।